الحمد لله رب العالمين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اساں سنیا یار دے دیس اندر ڈاڈیاں مشکلاں بھاریاں نے. ایک کوٹھی ملنی رہن بدلے جنوں بوہے تے نہ باریاں نے. جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی باریاں ہاریاں نے. جنج ہنجواں دی بھکیاں ویڑے اندر روح دیاں ہون تیاریاں نے. جڑے نین سی تک دے دن راتی یارا انہاں وی باریاں ماریاں نے. جدوں چمن وچ خدا نے بال کھولے پنچھی اڑ گئے
چٹی پا پوشاک سی گھروں چلی او جتھے عمراں بیٹھ گزاریاں نے رل کے ماپے تے نالے پیر روندے نالے رون سہیلیاں ساریاں نے گل ہور دی ہور ہو گئی اگوں دسیاں منزلاں بھاریاں نے گئیاں چھٹ ترے نڑیاں متھڑے تو جدوں کھولیاں کفن دیاں باریاں نے خط کھول کے بہ گئے عملاں دے گلاں پچھیاں پچھلیاں ساریاں نے عملہ والیاں وصل نصیب ہوئے تے ڈوب مویاں جو کولاں تو ہاریاں نے سیرا پا شفاعت دا مکھڑے تے آئیاں نبی دیاں سواریاں نے جے انہاں آکھیا ہے امتی میرا تے گلاں مک گئیاں پھر ساریاں نے محمد بوٹیا جو اٹھائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے تے اجی انہاں وی باریاں ہاریاں نے جیڑے ترس دے سی دید نو دن راتی اجی انہاں وی باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزاں نے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نی محمد بوٹیا جو اٹھائی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے عزیز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء له التحیۃ والثناء بعد عاجز دی فریاد ہے اس قادر مطلق جل جلالہ دی پاک بارگاہ دے اندر مولا کریم جل وعلا حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر فکر آخرت کے حوالے کے نال چند گلاں بیان کرن دا شرف حاصل کراں گا۔ اللہ تعالیٰ دے پاک قرآن وچوں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے فرمان وچوں چند اصلاحی گلاں کرن دا شرف حاصل کراں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مینوں اور تھانوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم فکر آخرت عطا فرمائے۔ دوستو یاد رکھیا جائے، انسان نوں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا اور کس مقصد واسطے بنایا؟ جے انسان اس گل کو جان لے نا کہ اللہ نے اس کو کیوں بنایا ہے تو کس مقصد واسطے بنایا ہے، کہ وہ ہمیشہ اپنے رب دا فرما بردار رہے تے اپنے رب دا شکر گزار رہے۔ اساں یہ سمجھنے کہ اساں بس دنیا تے آئے ہیں
یعنی اصل مقصد ساڈا کھان پین نہیں، اصل مقصد ساڈا اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہے۔ جے انسان یہ سمجھ لے نا کہ اسی کتھوں آیا، کی لین آیا تے کتھے جانا ہے، اے تین گلاں کی کتھوں آیا، کی لین آیا تے کتھے جانا ہے۔ یاد رکھنا انسان کو مٹی وچوں بنایا گیا ہے تے مٹی وچ ہی جانا ہے۔ جب اصل یہ جاننے ہیں کہ سانو اپنی مٹی وچ بنایا تے مٹی دے وچ جانا ہے۔ ساڈا جسم مٹی وچ آیا ہے، ساڈی روح آسمان تو آئی ہے۔ پھر یاد رکھنا جیڑی شے جتھوں آئی ہے وہی غذا بھی اتھوں آئی ہے۔ جسم زمین وچوں آیا ہے یہ غذا بھی زمین وچوں ملے گی۔ روح آسمان تو آئی ہے یہ غذا بھی آسمان تو آئے گی۔ جسم دی غذا کی ہے کھانا پینا، تے روح دی غذا کی ہے اللہ تعالیٰ دا ذکر تے اللہ دی فرما برداری۔ جدوں اسا جسم واسطے لباس لینے تے وہ لباس کپڑے، روح واسطے لباس کیے، روح واسطے قرآن فرماندہ لباس التقوی ذالک خیر، تواڈے واسطے تقوی دا لباس بہتر ہے۔ تقوی کی ہے جتنا رب کولو بندہ حیا کرتا ہے اتنا زیادہ اودا تقوی بڑھتا ہے، یعنی پرہیزگاری۔ ایک ہے اللہ تو ڈرنا، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ چوتھا سپارہ ہے، کیڑا سپارہ ہے؟ چوتھا سپارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، ڈرو اس طرح جی میں ڈرتا حق ہے۔ اور ایک گل یاد رکھنا، جتنا بڑا بندہ ہوگا نا اتنا زیادہ اساں اودے کولوں حیا کرنے، یعنی والد ماں بڑے کوئی ہیں ساڈے تے اساں انہاں کولوں زیادہ حیا کرنے۔ تو سب تو اچھی ذات خدا دی، پھر مصطفیٰ کریم دیے، اہل بیت صحابہ، نبیاں پاکاں دی شان تے سبحان اللہ۔ ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سب نبیاں دا مقام ہے، اور نبیاں تو بعد حضور دے جڑے نسبت والے نے انہاں دا مقام ہے۔ انہاں دا حیا ساڈے تے ضروری ہے اور عین فرض ہے۔ سب تو اچھی ذات خدا دی تے خدا دے کول بندہ جدوں حیا کردا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، مولا روم نے مثنوی شریف کے اندر ایک گل لکھی ہے، فرمایا کہ ایک مرد نے ایک عورت کو گناہ دی دعوت دیتی، جدوں دونوں گناہ واسطے تیار ہو گئے نا تو ہیکل سے بادشاہ اور عورت کو کہنے لگیا یہ دروازے سارے بند کر دے، یہ سارے سوراخ بند کر دے۔ انہیں آخیا بند کر دیتے ہیں، انہیں آخیا ایک کوئی دروازہ کھلا تے نہیں، انہیں آخیا ہاں ایک دروازہ کھلا ہے۔ اس بادشاہ پوچھا دروازہ کیڑا کھلیا ہے؟ انہیں آخیا خدا دا دروازہ کھلیا ہے، کوئی نہیں ویکھ رہا پر خدا دی ذات ویکھ رہی ہے۔ اس نے توبہ کی تھی، گناہ چھلیا، اللہ نے اس کو ولی چا بڑھایا، سچے دل نال توبہ جدوں کی تھی اللہ نے بلایا تو مقام دے چھوڑے۔
تو یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ دی رحمت ہر وقت بندے نو آوازہ دیتی ہے. اس واسطے علامہ اقبال فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ منزل ہی نہیں. اساں تے آنے کوئی ساڈے کولوں سوال کرے، اساں دی حاجت دی تمنا دی آرزو پوری فرمائیے، رب کولوں منگتے ویکھ اللہ تعالیٰ دی رحمت بندے نوں آوازہ دیتی. یہ بدقسمتی اور بدنصیبی انسان دی کہ اذان بھی سنتے پھر مسجد چ نہ آوے، دکان بھی جاری تے کاروبار بھی جاری تے کام بھی جاری. یاد رکھنا حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امام گزرے نے. کون؟ حضرت یحییٰ بن معاذ بہت بڑے محدث نے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ پیر کٹے ہوئے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، چہرے تے خون لگیا ہوئے، فرمایا پھر بھی نماز دی معافی نہیں، پھر بھی نماز بندے تے فرض ہے، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے بچہ ہے. 10 سال تو بعد نماز فرض ہے بچے تے ہوتے. میں عرض پہ کرنا اگر چہرے تے خون لگیا ہوئے، اللہ ہر مومن کو سلامت رکھے، چاہم آمین. ہاتھ پیر کٹے ہون پھر بھی نماز دی معافی نہیں. میں انہاں لوگوں تو حیران ہاں جنہوں نے اللہ نے ہاتھ بھی دیتے، پیر بھی دیتے، جسم سارا سلامت ہے، پھر بھی رب کی نماز نہیں پڑھتے، شکر ادا نہیں کرتے. کی منہ لے کے جاؤں گے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر؟ یا موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پیارے حبیب تساں 50 نمازاں لے کے جا رہے ہو، کون نمازاں 50 پڑھے گا؟ ہن ویکھو پاک نبی دا کرم امت تے کتنا بڑا احسان ہے یار. 5 نمازاں بھی کوئی نہیں پڑھتا، فجر دی نماز پڑھ کے اسی احسان چکر میں نہ پتر. قیامت لگے گی، حساب ہوئے گا. اللہ کریم جدوں پوچھ ہی لیا کہ یار اتنی نعمتاں کھا کے تو میرا شکر بھی ادا نہیں کیتا، میرا اپنی بارگاہ کی حساب دے. 8 دن بعد توفیق نہیں ہوئی تیرے جمعہ پڑھن واسطے، تو آنا میں مسلمان ہوں. اس واسطے اقبال فرماتا ہے ذرا ذوق نہ بول سبحان اللہ. اقبال فرماتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے حساب سے زیاں جاتا رہا. مسلمان ہر چیز ختم کر بیٹھے، آندا ہے وائے ناکامی. عربی کے اندر وائے آتے ہیں ہے جو بندہ نہیں آتا ہائے آخر نہ ہائے حسرت نہ کبھی درد نہ آندے ہائے. عربی چاہتے ہیں وائے، یعنی وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا. یا مسلمان تیرا ہر چیز ختم ہو گیا، معلومات ختم ہو گیا. اقبال نہیں ختم ہویا، ساڑھے کو کوٹھیاں نے، ساڑھے کو گڈیاں نے، آلہ محل نے، ساڑھا تے ختم نہیں ہویا. اقبال آتا ہے یہ اصل معلومات نہیں، معلومات ہے اللہ کی تابعداری، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی تابعداری. اصل تیرا معلومات آئے وے ذوق نہ بولنا سبحان اللہ. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہر چیز ختم ہو گئی. قرآن کی فرماتا ہے اس سے اقبال نے شیر دے ہوتے میں قرآن دی آیت سنانا ذوق نہ بول سبحان اللہ. اللہ دا قرآن فرماتا ہے سورۃ التکاثر دے اندر الہاکم التکاثر. اللہ فرماتا ہے تم تواڈے مال نے غافل کر دیتا ہے. کی فرمایا؟
تواڈے مال نے تانوں غافل کر دیتا ہے. تواڈی مال جڑے زیادہ آئے نے اودی طلبی دی وجہ تو یعنی اودی لالچ دی وجہ تو دے حرص دی وجہ تو تساں غافل ہو گئے ہو. حتی زرتم المقابر اللہ فرماتا ہے حتیٰ کہ تساں قبراں وچ ٹر جاؤ گے. وہ خدا دے بندیا اللہ قرآن وچ فرماتا ہے حتیٰ زرتم المقابر حتیٰ کہ تساں قبراں دے اندر ٹر جاؤ گے. کی مطلب مال کما دیاں دنیا دی لذت وچ کھاندیاں تے جاندیاں بندہ قبر وچ ٹر جاندا ہے. تے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت فرماؤ. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا مسجد نبوی کے اندر حضور تشریف لے کے آئے نے. کچھ صحابہ ہنس رہے نے کھل کھلا رہے نے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے ویکھیا. حضور نے فرمایا میرے یارو اگر تساں اس حسن والی تھان دے اُتے موت نو زیادہ یاد کر دے تواڈے وچوں یہ لذت ختم کر دیندی موت تواڈے وچوں یہ حسن والی لذت ختم ہو جاندی. حضور نے فرمایا میں محمد روزانہ سننا وا دل وچ قبر آوازاں دیندی آندی ہے میں وحشت دا گھر رہا میں کیڑیاں دا گھر رہا میں مٹی دا گھر رہا میں عذاب دا گھر رہا میرے اُتے ہزاراں من بدن آوندا ہے چلو انسان میرے اندر آ جاندا ہے. وہ خدا دے بندیا میرے پاک نبی امت نو فکر پہ دلاندے نے اے امتیو قبر دے اندر جدو جاؤ تے کچھ نہ کچھ نیک عمل لے کے جایا جے. توجہ فرمانا حضور نے فرمایا قبر آندی ہے میں وحشت دا گھر رہا کیڑیاں دا گھر رہا مٹی دا گھر رہا. میرے پاک نبی نے فرمایا جدو گنہگار بندہ فاسق تے فاجر بندہ تے کافر تے منافق بندہ قبر جاندا ہے قبر مروڑیاں دیندی ہے. حضور فرماتے ہیں ادھر دیاں پسلیاں ادھر آ جاندیاں ادھر دیاں پسلیاں ادھر آ جاندیاں نے بندے دا رگڑا نکل جاندا ہے. آخر میں اپنی گل نال کر رہا ہاں بندے دا رگڑا نکل جاندا ہے پسلیاں چورو ہو جاندیاں نے. حضور نے فرمایا میرا مومن امتی ہی جدو میرا مومن امتی نیک زندہ دار شب زندہ دار اللہ دا فرما بردار میں محمد دا تابعدار جدو قبر میں جاندا ہے قبر بندے نال انج پیار فرماندی ہے جویں ماں بچے نال پیار فرماندی ہے. پاک نبی نے فرمایا جدو گناہگار بندہ قبر جاندا ہے اللہ تعالی ایک سپ نو مسلط کردا ہے جڑا سپ نو ڈنگ ماردا رہندا ہے. حضور نے فرمایا اگر وہ سپ زمین تے پھونک جا مارے پوری روح زمین تے سبزہ اگنا بند ہو جاوے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن بندے واسطے اللہ نے قبر دے اندر نور رکھیا ہے گناہگار واسطے اللہ نے ہنیرا رکھیا ہے. یاد رکھنا میں پیر باہو سرکار دی زبان وچ سنانا وا ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ. آپ فرماندے جیوں دے کی جانا یارا سار مویاں دی اتیو جانے جو مردہ ہو قبران دے وچے یارا اوتھے خرچ لڑی دائی گھر دا ہو ایک وچھوڑا یارا باپ پیو بھائیاں اتے دوجا عذاب قبر دا جڑا بچے حیاتی مردہ اللہ اکبر کبیرہ
اتنے گنہگار دی مثال میں حدیث پاک جو دے گیا ایک پاک نبی دے غلام دی گل سنانا وا رسالہ قشیریہ دے اندر سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے استاد محترم اس گل نو بیان فرما دے رسالہ قشیریہ دے اندر داتا علی حجویری دے استاد فرما دے نے میں کعبے دے اندر یعنی میں حج کرن گیا ہاں کعبے دا طواف کر رہا ہوں میرے کو ایک نوجوان آئے آندے سرکار میں 3 دن بعد دنیا تو چلا جاواں گا ایک کچھ پیسے لے لو میرے کو میرے کفن دفن دا انتظام کر دینا حضرت فرما دے نے کی ہویا او بندہ 3 دن بعد کعبے دا طواف کر کے حجر اسود دا بوسہ لے کے کعبے دے صحن دے اندر سو گیا ہے اساں جدوں ویکھیا ہے او دی روح پروار ہو گئی ہے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے اساں کی کیتا اس نوجوان دے کفن دفن دا انتظام کیتا کفن دفن دا انتظام کر کے اساں جنت البقیع دے اندر لے گئے قبر دے اندر دفنایا ہے جدوں قبر دے اندر دفنایا اساں اس مومن دے کفن دا بند کھولیا ہے اس مومن نے اب کھولی داتا علی حجویری سرکار دے استاد فرما دن میں پوچھیا وے جوانا تو زندہ ہے اگو جوان کہن لگیا ہاں جی میں زندہ ہوں تو پتہ نہیں اللہ دا قرآن فرما دے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ عمل کرے گا چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے اللہ پاک زندگی عطا فرماؤں ہے یار مرن تو بعد بھی زندہ ہوتا ہے جلے آخر نے ولی تے مر کے مٹی ہو گئے بعد اللہ انہوں نے اے ہو جی اگلا سنانیاں چاہی دیا نے ولی اللہ دے مردے نہیں کر دے پردہ پوشی امام شافعی فرما دے نے میں حج کرن واسطے گیا ہوں مینوں پتہ چلیا اتھے تواڈے علاقے دا نوجوان آیا تے نوجوان سونی سیرت تے سونی صورت تے سونیاں اداواں بڑا درویش آدمی سی امام شافعی اتنا بڑا امام ہے آپ فرما دے میں انہوں ملن واسطے بڑا سفر کیتا بڑا لبیا آخر کار ایک دن میری کعبے دے صحن دے اندر اس نوجوان نال ملاقات ہوئی میں انہوں کیا نوجوانا میں بڑی حسرت رکھنا تینوں ملن دی اگوں وہ آندا ہے سرکار تو ساڈے بڑے امام ہو کے مینوں ملن دی کیوں کوشش کرتے ہو میں تے ایک مسافر ہاں میں چند دن بعد دنیا تو چلا جانا ہے حضرت فرما دے امام شافعی انی گل کر کے جوان چلا گیا ہے کچھ دن گزرے میں آیا وہاں کعبے دے دیوار دے نال وہ جوان قرآن دی تلاوت فرما رہے میں پیچھے بیٹھ گیا ہوں انہیں تلاوت کر کے ہاتھ چک کے دعا کر رہے اللہ دی بارگاہ دے اندر اے اللہ میں مرن تو بعد بھی قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماویں امام شافعی فرما دے جدو جوان نے دعا مکمل فرما لئی میں سلام دعا علیہ السلام کرنے تو بعد میں آکھے یار میں بڑی دوروں آیا میں تیروں ملن واسطے تو تے وقت ہی نہیں دیندا اگو وہ آندا سرکار میں بھی تانوں ملن دی حسرت ساں کئی دنوں تو میں سوچ رہا تھا کہ میری ملاقات امام شافعی نال اے پیسے لے لو کل فلانے دن میرا وصال ہو جائے گا مینوں تساں خود دفنا کے پھر چلے جانا فرما دے نے اسی طرح ہی ہویا جوان آیا کعبے دا طواف کر کے حجر اسود دا بوسہ لے کے کعبے دے صحن دے اندر ستا روح پرواز ہو گئی
جڑے پیسے انہیں دیتے سن میں انہاں نال کفن دفن دا انتظام کیتا، جنازہ پڑھیا تے دفنا دیتا۔ اگلا سال آیا میں پھر حج کرن واسطے آیا وہاں، میں اتفاقاً ایک جنازے میں شامل ہو گیا، جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھ کے میں نال قبرستان چلا گیا وہاں۔ اس سے نوجوان دی قبر دے نال قبر بنائی گئی، اس میت دی فرمایا جس میت دی بنائی عورت سی، جدوں اس جوان دی قبر نال قبر بنائی، اچانک اس جوان دی قبر دی دیوار ڈگ پئی، دیوار ڈگ پئی۔ میں کی ویکھیا او جوان اپنی قبر دے اندر قرآن دی تلاوت فرما رہا ہے۔ وہ کہن لگیا، امام شافعی فرماندے مینوں کہن لگیا حضرت میں دعا کردا سا اے اللہ مینوں قبر دے اندر قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماویں۔ اے ویکھ لیا جناب جیڑی دعا کیتی سی اللہ نے میری دعا نوں قبول فرما لیا۔ قرآن دی آیت ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ فرماتا ہے ساڑھے کچھ ایسے بندے نے، ساڑھے کچھ ایسے محبوب نے جڑے رکوع دے اندر بھی سجود دے اندر بھی تے بستریاں دے پر لیٹے ہوئے بھی ساڈا ذکر کرتے ہیں۔ ایک میرے کو تفسیر ہے اس دے وچ پڑھنے وچ آیا ہے کہ یعنی جدو اللہ دے فقیر قبر وچ لیٹ جاتے ہیں پھر بھی رب دا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ اچھا یہ اللہ والیاں دی صفت ہوتی، کئی اللہ دے فقیر اپنی قبراں وچ نمازاں بھی پڑھتے ہیں، کئی اللہ دے فقیر توجہ ہے تہاڈی۔ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حج واسطے گیا، ایک اصل رستے وچ سا ایک قافلہ جا رہا ہے، قافلہ میں نے اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ میں جدو اگے گیا نا کی ویکھیا ایک جوان ہے درویش ہے، وہ دی عجیب ہی عادت ہے سب نالوں الگ بیٹھا۔ میرے دل وچ خیال آیا یہ بڑا درویش بنیا بیٹھا ہے، سارا تو وکھرا بیٹھا۔ میں جدو اس درویش کے قریب گیا تو میرے کہنے لگیا شقیق مومن دے بارے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ قرآن دی آیت پڑھی تے نال ہی کہنے لگے کہ مومن دے بارے اچھا گمان رکھنا چاہیے، غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں میں آخیا حضور مجھے معاف کر دیں، فرماتے ہیں معاف کیتا۔ فرمایا کچھ دیر گزری وہی درویش کی کرتے رہے، ایک تھیلے کے اندر ریتا پا گیا، ریت پا کے تے وہ پانی پا کے ایویں ہلا چلا کے پی رہے۔ میں گیا میں کہا حضور ایسی کر رہے، فرماتے نے شربت بنا کے پی رہے۔ میں جدو ویکھیا تے مینوں فرمان لگے تم بھی پی، فرمایا میں جدو پیتا تے مینوں شہد کی طرح میٹھا لگے تے جویں ستو نہیں ہوندا ستو اج بڑا لذیذ تے میٹھا لگے۔ فرمایا میں جدو پیتا نا شربت مینوں کئی دن نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ جدو آخر دے اندر انہاں دا نام سن کے پھر بڑے دل نوں سکون ملے گا۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں پھر کی ہویا، میں پوچھا حضور تہاڈا نام، خاموش ہو گیا، نام نہیں دسیا۔ میں پیچھے پیچھے چل پیا، جدو آپ گئے نا حرم شریف کے اندر، حرم شریف کے اندر جدو پہنچے تے لوگاں دا ہجوم، لوگ ہاتھ پہ چومتے قدم پہ چومتے۔ میں کسی نے پوچھے کون نے، اگونا فرمایا حضرت امام موسیٰ کاظم نے۔ میں حیران ہویا کہ امام موسیٰ کاظم اتنی بڑی شان کا بندہ ہے، اتنی عاجزی، اتنی انکساری۔ حضرت فرماتے ہیں میں انہوں کو معافی طلب کی تھی، انہوں نے فرمایا میں تمہیں معاف کر دیتا سی۔ یہ میں کل کیوں سنا رہے ہیں، یعنی اتنے درویش اتنے فقیر ہون اور اتنا مقام بھی رکھتے ہون تے عاجزی ویکھو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الرحمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 12 امام شمار کرنے ہیں، انہوں نے آپ کا نام ہے۔ اور ایک دن میں پیچھے بھی عرض کیتا سی کہ جی الحمدللہ اسا امام حسین پاک دی اولاد دا نام لینے ہاں تے امام حسن پاک دی اولاد دا نام بھی ہمیں لینے۔
انکار کیتا جاتا ہے امام حسین پاک سرکار دی اولاد پاک کا نام لیا جاتا ہے ممبر پہ، امام حسن دی اولاد کا نام نہیں لیا جاتا۔ توجہ فرمانا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی گل سنانا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ آپ نے اخلاق دی اور آپ کی اچھی عادات تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے ہمسایہ تھی، ہے شرابی، بہت بڑا شرابی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جب اٹھنا نا تہجد کے وقت وہ گھروں شراب بننے کی آواز آنی، شور شراب آنا۔ کچھ دن گزرے تو امام صاحب نے ان کی آواز نہ سنی۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ گھر تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکایا، فرمایا کہ یار کتنے؟ گھر میں کہنے لگے ہوں تو جیل چ بند کر دیتا ہے، ہوں نہیں آواز آئے گی تو نہیں۔ امام صاحب نے فرمایا نہیں اتنے میرے تو سونا، فرمایا جیل چ بند کر دیا۔ امام اعظم تشریف لے کے گئے، میرا وقت بادشاہ جی نے فرمایا کہ میں تیرے نال کم پہ گئے، اس طرح لہذا شرابی نو تساں چھڑ دے۔ میں کہ حضور تساں کہدے بارے فرما رہے ہو، اتنا بڑا مجرم ہے، چھڑ دے۔ آپ نے فرمایا چھڑ دے، میرے کہنے سے چھڑ دیتا۔ امام صاحب انہوں لے کے آ رہے ہیں کہ رستے میں کوئی گل نہیں کی، کوئی گل بھی نہیں کی۔ گھر آیا، رات گزر گئی، دوسرا دن آیا تو امام فرماتے میں گیا وہ گھر، میں کہ یار آج آواز نہیں آئی، یعنی وہ برتنوں کی یا شراب بناون دی کی گل ہے؟ امام اعظم فرماتے میں وہ گھر گیا، دستک دیتی، وہ درویش مصلے تے کھڑوتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ نماز کو فارغ ہوا، ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کی گل ہے یار اج تیرے گھروں آواز نہیں آئی؟ آندا سنیا جب تسا مینوں لے کے آ رہے سی نا، میں اس وقت اللہ کی بارگاہ وچ عرض کیتی سی، مولا اتنا بڑا امام ہو کے جڑا میرے دروازے تے آوے تے مینوں بھی جیل وچ چھڑاوے، یار اس امام دے صدقے نال مینوں ہدایت عطا فرما دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنا بڑا امام ہے کہ آپ فرماتے سن وہ لوگوں تساں وضو کرتے ہو، تواڈے وضو والے پانی دے اندر میں ویکھ رہے فلاں فلاں گناہ جا رہے ہیں، اتنی بڑی نگاہ رکھتے سن۔ جدو دی رات نو اٹھنا امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی داڑھی پھڑ لینی، آکھنا یا مولا میں تیری بارگاہ وچ مجرم آیا ہاں، مینوں بخش دے، مینوں معاف کر دے، مینوں لوگاں دے سامنے شرمندہ نہ کری، میں لوگاں دے سامنے حدیثاں بیان کرنا وا۔ امام اعظم دے شاگرد دے عالم امام احمد بن حنبل دا، امام احمد بن حنبل ایک دن قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں اپنے شاگرداں نو، وقت دے بادشاہ دا ایک پیغام آیا، بادشاہ دا پیغام آیا، بادشاہ دا پیغام آیا، پیغام آیا کہ بادشاہ دی بیٹی نو جن چبڑ گئے نے، جن جناب علی جن چبڑ گئے نے، تے امام صاحب تشریف لے کے آؤ، انہوں کوئی دم درود کرو یا تویز دیو، بچی ٹھیک ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرما، امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد امام احمد بن حنبل فرما دے میں قرآن حدیث دا سبق پڑھا رہا ہوں، اس بادشاہ دے بادشاہ دا کلام پڑھا رہا ہوں، میں کسے بادشاہ دے دروازے تے نہیں آ سکدا، وہ خدا دے بندیا جنہ بادشاہاں دے در دے ایک پہرا دیتا ہوئے، جنہ بادشاہاں دے بادشاہ دے در دے اتے ایک پہرا دیتا ہوئے قرآن حدیث دے، پھر وہ بادشاہاں دیا گلہ نہیں سن دے۔ اس واسطے بزرگ فرما دینا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ خیر امام احمد بن حنبل بادشاہ دے دروازے تے نہیں گئے، آپ نے فرمایا میری جُتی لے جا، بادشاہ دی بیٹی نو جن ہو گئے نے، جن چبڑ گئے نے تے میری جُتی لے جا، بادشاہ دی بیٹی نو وکھا کے آکھی او جنہ احمد بن حنبل پہ آخدا ہے جُتی کافی ہے یا میں آواں، جُتی کافی ہے یا میں آواں؟ جن بولیا کہنے لگیا امام میرا
سلام دینا اے امام مجید تسا رسول اللہ دے غلام ہو اساں تواڈے غلام میں حیران رہ گیا وا یار کل پڑھ کے امام اعظم ابو حنیفہ دا شاگرد ہوے اتنا مقام تے شان رکھدا ہوے جے دی جُتی دا عالم ہے اودے اپنا مقام کی ہوئے گا سمجھ آئیے جڑے بادشاہ انہاں اماماں دے قدماں وچ جھکدے سن یعنی انہاں نوں سلام کردے سن انہاں اماماں دے پیر بادشاہاں دے دروازے تے نہیں جاندے سن اپنے فقیر اپنے مالک دے در تے ہمیشہ رہندے سن پھر انہاں دیاں جُتیاں وچ ایک کمال ہوندا سی جن جُتی ویکھ کے گھر چھڈ جاندے سن توجہ فرمانا امام احمد بن حنبل دے کوئی بندہ آیا آندا حضور بادشاہ دی ماں مر گئی ہاں بادشاہ دی ماں مر گئی تے منظر دے دیو یعنی پڑھائی بھی پڑھی ہوئی دے دیو مدرسے وچ گیا وا وزیر کہنے لگیا مدرسے وچ گیا وا بڑی بڑی منظر ملی کسی 10,000 قرآن دیتا ہے کسی 5,000 قرآن دیتا ہے تو سبھی کوئی قرآن دے دیو ختم دے دیو منظر دے دیو بادشاہ دی ماں مر گئی آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میں بسم اللہ دا ثواب بادشاہ دی ماں پہنچایا یعنی بادشاہ دی ماں دی روح بخشا کیا جو انہاں کہا جناب تاڑی اماں واسطے بسم اللہ دا ختم ہے بادشاہ بڑا پریشان ہوا ختم ہو گیا بادشاہ رات کو ستا زیارت ہوئی حضور علیہ السلام کی حضور نے فرمایا کہ تیری ختم جتنے بھی لے لے نا کوئی قبول نہیں ہوا صرف ساڑھے امام ساڑھے احمد بن حنبل دی بسم اللہ کی وجہ تو تیری ماں دی بخشش ہو گئی یار عرض کرنے دا مقصد ہے کہ بڑی امام دا شاگرد ہوئے امام احمد بن حنبل کہ وہ دی یہ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ دی میں عرض کیا کرنا شان کیا بدی رات میں اٹھ کے داڑھی پھڑ لینی یا مولا تیری بارگاہ وچ مجرم آیا کدی اساں بھی اپنے آپ کو مجرم آکھے اسی آنے اسی عاشق رسول اچھا عشق دی پوڑی اتنی اونچی ہے کہ پیر بابو فرماتے ہیں کہ ساری منزلاں بندہ طے کرتا ہے تو پھر عشق دے مقام پر پہنچنا اسا عشق کو تھلے ہاتھ ہی نہیں رکھتے اسا سال بعد ملاد کرا لینی مہینے بعد 11 کی دیکھ پکا لینی اسا عاشق رسول اللہ نماز دا نام نہیں رکھنا اور سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مہینہ 11 شریف کا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے ختم 40واں ساتا یہ سارے مستحب خبر کی نے بولو مستحب اگر ایسے نہ کریں گے تو گناہگار نہیں ہوا آپ نے مثال دی تھی فتوح الغیب شریف کے اندر آپ کی کتاب فرمایا کہ ایک بندہ دکانداری کر رہا ہے دکانداری انہیں کی کیتا دکانداری کر لی تو کچھ پیسہ بڑھ گیا لینے تو بعد کہتا ہے اے میری بچت دے تو میں بچت دے خوش ہوں آپ فرماتے ہیں جڑے پیسے انہیں لائے سب وہ نہیں آئے صرف بچت دے ہی خوش ہو گیا ہے اسی طرح ایک بے نمازی کی مثال ہے کہ اساں ایڈا وڈا ساڈا پنڈ ہوئے شہر ہوئے یار فجر دی نماز کے ساتھ کچھ بندے نظر آواں افسوس اس گل دے ہاں چلو دوسری نماز دے جو کم کرتے جاتے ہیں اتھی پڑھ لیندے ہون گے پر جب فجر دی نماز ہوتی ہے بندے نو 5 وقت دی نماز نصیب نہ ہوئے تے ایسی مسلمان دا اسلام وچ آمن دا فائدہ کلمے دا مقصد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن دا مقصد ہے کہ جو کلمہ آخر بندہ ہوتے کرے نا بندہ ہوتے کرے نا کلمہ یہ آخر من قال لا الہ الا اللہ مخلصا داخل الجنہ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے فرمایا جن نے مخلصا کلمہ پڑھیا نا جنت میں داخل ہو گئے یا رسول اللہ اخلاص ہے کہ حضور نے فرمایا قال ان یحجرہ عن محارم اللہ تعالی جنہ کما تو رب نے روکے وہ تو رک جائے جنہ کما دا رب نے حکم فرمایا وہ کر گزرے نماز دا حکم تے رب فرما رہے قرآن کی آیت سنا کے میں اجازت چاہنا اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے جو جہنمی جہنم میں چلے جان گے تو جنتی جنت میں چلے جان گے جنتی آکھن گے جہنمیاں نو قالوا لم نکن من المصلین تو ہم جہنم میں کیوں سٹیا گیا وہ آکھن گے قالوا لم نکن من المصلین تو آکھن گے اسا نماز کوئی نہ پڑھتے سا
ولم نکن نطعم المسکین، اسا مسکیناں نوں کھانا نہیں کھواندے ساں، وکنا نخوض مع الخائضین، اساں کھیڈن والیاں دے نال کھیڈدے ساں۔ یعنی کھیڈ کئی قسم دی ہے، ایک قسم دی نہیں۔ دنیا وچ مصروف رہنا، اذان بھی ہو رہی ہے، کاروبار بھی جاری ہے۔ مسئلہ یاد رکھنا، اگر اذان ہو گئی ہے، اذان ہو رہی ہے، ساڈا کاروبار جاری، جتنے پیسے کماواں گے حرام ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے، جب جمعہ شریف کی اذان ہوئے سارے کاروبار دکانداری بند کر دینی چاہیے، اللہ رسول کی بارگاہ وچ پیش ہونا چاہیے۔ ساڈے بزرگ جڑے سن، ساڈے امام، ساڈے علماء، وہ اتنی فکر رکھتے سن کہ جب وضو فرماتے سن چہرہ شریف زرد ہو جانا۔ ایک دن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو کتبال پوچھتے ہیں امام کی خیر ہے، جب وضو فرماتے ہیں چہرہ شریف آپ کا زرد ہو جاتا ہے، آپ فرماتے سن کہ اس بادشاہ کی بارگاہ جا رہا ہوں، مجرم بن کے جا رہا ہوں، میں اس بادشاہ دے بادشاہ کو ڈر لگتا ہے۔ یارو اتنی فکر رکھن اساں اس ہاں تے مسلمان پر ساڑیاں 5 نمازاں پوریاں نہیں۔ اج اللہ دی بارگاہ وچ بیٹھ کے وعدہ کر اپنے رب دے نال کہ میں 5 وقت دی نماز ادا کراں گا، کثرت نال خدا رسول دا ذکر کراں گا۔ مرتے جانا ہی ہے، یہ دنیا فانی ہے، حقیقت ہے، نال صرف نیک اعمال جان گے، یہ پاک محبوب دی محبت جائے گی، اللہ رسول دی تابعداری جائے گی۔ اللہ رب العالمین مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔